السلام علیکم، میں ہوں وسیم حمید میمن۔ دوستو، SRO 420 آپ کو یاد ہوگا، تاجر دوست اسکیم والا، جو نام سے ہی 420 تھا، جس میں انہوں نے پاکستان کے بڑے شہروں میں ایک تاجر اسکیم دوست ایپ انٹروڈیوس کرائی تھی، اور کہا گیا تھا آپ ٹیکس آسان میں جا کر اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں، جو لوگ رجسٹرڈ نہیں ہیں تو ادروائز ان کا انٹین ایشو ہے، ان کو رجسٹریشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور ان کو کہا گیا تھا کہ اس اسکیم کے تحت آپ ہر مہینے ایڈوانس انکم ٹیکس پے کریں گے۔ وہ ایڈوانس ٹیکس جو آپ کے اوپر لگایا گیا تھا، وہ جو دکان ہے، جس جگہ کے حساب سے جو دکان کی ویلیو ہے، FBR کی ویلیو، اس کو انہوں نے کنورٹ کر دیا تھا ہر سال کی اینیول انکم میں۔ پھر اس پر جو ٹیکس لگ رہا تھا وہ آپ کو ہر مہینے 12 مہینوں میں پے کرنا تھا۔ اس کے بعد حالات نے کروٹ بدلا، پھر ایک نیا تجربہ، IMF والوں نے کہا 6 شہروں سے بات نہیں چلے گی، اب ایک نیا SRO 1064 لے کر آئے ہیں 22 جولائی کو۔ اب اس کا جو دائرہ جو ہے انہوں نے ملک بھر میں بڑھا دیا، اب ملک کے 42 شہروں میں یہ SRO نافذ ہوگا، وہ تقریباً 26,000 ہے، 25,989 ہے، ویسے آپ 26,000 بازاروں کو رجسٹرڈ کیا جا رہا ہے، اور یہ 42 پاکستان کی 42 شہروں میں۔ باقی یہ پوری لسٹ ہے، یہ میں ڈاؤن لوڈ کروں گا، ٹھیک ہے، اور تاکہ آپ اپنے شہر کے حساب سے دیکھ سکیں کہ آپ کی بازار کے حساب سے آپ کے اوپر کتنا ٹیکس لگا ہے۔ اب یہ SRO 42 شہروں میں، ٹھیک ہے، اپلیکیبل ہوگا، اور تاجر جو ہے اس کے تحت رجسٹریشن کریں گے۔ بڑے شہر میں موسٹلی تاجر رجسٹرڈ تھے، اب ان کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ اچھا، یہ جو SRO ہے 1064 میں، اچھا اس میں باقی باتوں کو چھوڑ دیں، میں صرف اور صرف ٹو دی پوائنٹ پہ آؤں گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو سمجھانے میں آسانی ہو۔ اور یہ جو ہے تقریباً سمجھے کہ 688 پیجوں پر ہے یہ، ٹھیک ہے، جس میں 42 شہر ہے، اور ان کو انہوں نے ہر شہر، ہر بازار کا الگ الگ ٹیکس لگایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو SRO 1064 میں پورا نہیں پڑھ کے آپ کو بتا رہا، میں آپ کو آپ کے شہر کے بارے میں، اگر آپ اپنے شہر کا ٹیکس دینا چاہیں تو یہ میں اپنے یوٹیوب میں بھی، اپنے فیس بک میں بھی، تاکہ آپ خود ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے شہر کے حساب سے خود ٹیکس پے کر سکتے ہیں۔ تاجر جو یہ ایک تاجر جو ہے بیچارے ریٹیلر جو ہیں، یہ سمجھے تیسرے بڑے ٹیکس سے گزریں گے۔ پہلے آپ الیکٹرا والے میں ایڈوانس ٹیکس آلریڈی پے کر رہے ہو، ٹھیک ہے، وہ کم تھا اب شاید FBR کے لیے۔ پھر انہوں نے جو ہے ڈسٹریبیوشن ہول سیلر پر جو 236G کا، اس پہ بھی میری ویڈیو ہے، اس کے تحت آپ سے لیا جا رہا ہے۔ یہ اب تیسرا ٹیکس آپ کو وہ بھی ایڈوانس کی صورت میں لیا جائے گا۔ اٹس مین دیٹ کہ ہر بازار میں، چاہے سال میں 1 مہینے کی دکان کھلی رہے، ان کو بھی ہر مہینے ٹیکس دینا پڑے گا، وہ بھی FBR کے ریٹ کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں دیں گے تو پھر وہ 182 کی پینلٹی لگائیں گے۔ یہ پورا جو ہے شیڈول انہوں نے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی مزید پریشانیاں، کیونکہ لازمی بات ہے آپ 3 ایڈوانس ٹیکس الگ دیں، اور جس وکیل کے پاس آپ کروانے جائیں گے وہ فیس الگ لیں گے، اور وکیل لوگ تو کسی کو چھوڑتے تو نہیں ہیں۔ اگر آپ خود سیکھیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا کس طرح سے پے کرنا ہے۔ آپ ہماری جو نیکسٹ ویڈیو ہوں گی تو وہ میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا، آپ خود فل کر کے آپ بآسانی جو ہے اپنے ایزی پیسہ سے بھی جمع کرا سکتے ہیں۔ ٹو دی پوائنٹ پہ میں آتا ہوں کہ اس پر ہر بازار، ہر مارکیٹ کا جو اسکیجول ہے میں آپ کے پاس یہ بڑے شہر آپ دیکھ رہے ہیں 42، ٹھیک ہے، یہ ہر 42 کے ہر شہر کی الگ الگ مارکیٹ کے الگ الگ جو بازار ہیں، ان کی جو ویلیو کے حساب سے آپ کو ٹیکس بھرنا پڑے گا۔ اگر ایک چھوٹا سا ایک موچی بھی ہے، یا کوئی شاپ بھی ہے، یا کوئی پان والا بھی ہے، اگر وہ کلفٹن میں بیٹھے گا تو ریٹ اس کو کلفٹن کے حساب سے ہی دینے پڑیں گے، ٹھیک ہے، کہ وہ چاہے کتنے بھی کمائے، مگر ٹیکس ان کو اس ایریا کے حساب سے دینا پڑے گا۔ اب یہ ٹاپ میں جو ہے ایبٹ آباد ہے، اب ایبٹ آباد بازار کا دیکھیں نا، 13,50,000، یہ انڈیکیٹو انکم کا نام انہوں نے دیا ہے۔
اپنی طرف سے انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہے، اب آپ کو دینا پڑے گا، چاہے آپ کتنا کما رہے ہو، اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے، آپ ٹیکس ان کو ضرور دیں، اپنے بچوں کے کھانے کا، فیسوں کا وہ مار کے آپ ایف بی آر کو جو ہے نا ضرور دیں۔ تو اب سمجھیں کہ اب کیا کر سکتے ہیں، ہم بول نہیں سکتے، آپ کچھ بولیں گے تو نہ بولنے کا جو رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ جب ہم چپ رہیں گے، برداشت کریں گے، تو ٹیکس ریٹ بڑھتے ہی جائیں گے۔ بہرحال انڈیکیٹو انکم اگر 13,50,000 ہے تو ایک ایبٹ آباد بازار میں بیٹھنے والا جو ہے اس کی انکم اس پر ٹیکس جو لگے گا 1,20,000 لگے گا، اور اس کو ہر مہینے 10,000 روپے دینا پڑے گا۔ اس طرح سے میں کراچی میں آ جاتا ہوں، اور کراچی آپ صرف اور صرف اوپر یہ جو اتنے بڑا جو تقریباً 688 کا پیجو کا جو ہے نا، آپ صرف کنٹرول ایف کریں گے، اپنا علاقہ سرچ کریں، آپ اسی علاقے میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اپنی انڈیکیٹو انکم میں پھر سال کا ٹیکس ہے، پھر وہ منتھلی کو حساب سے ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ اس طرح سے میں کراچی میں آ رہا ہوں، عبداللہ ہارون روڈ جو الیکٹرانکس مارکیٹ کے ہمارے دوست ہیں، ٹھیک ہے، جہاں میری اسٹارٹنگ میرا کیریئر بھی وہیں سے ہوا تھا، جہاں میں الیکٹرانکس والوں سے میری کچھ زیادہ ہی محبت ہے۔ تو یہ جو الیکٹرانک شاپ مارکیٹ والے ہیں ان کا جو ٹیکس انکم جو انڈیکیٹر انکم ہے 33,75,000، کیونکہ میں ان کا وکیل ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں، بیچارے چھوٹے چھوٹے تاجر ہیں۔ 33 لاکھ انڈیکیٹ کیا گیا ہے ان کو، اور 7,20,000 کے حساب سے جو ہے انکم ہے، اور 60,000 جو ہے ان کو ایڈوانس ٹیکس پے کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ جو میرے دوست الیکٹرانکس مارکیٹ والے 60,000 آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا۔ اس طرح سے ہر علاقے کا، اختر کالونی کا 13 لاکھ انڈیکیٹر انکم میں 1,20,000 جو ہے آپ کا ٹیکس ہے، آپ کو 10,000 ایڈوانس ٹیکس پے کرنا پڑے گا، اور وہ بھی ایپ کے تھرو، اور اس کے علاوہ وکیل کی فیس جو ہے لازمی ہے، ہم غریبوں کو تو آپ دو گے ہی، جب ایف بی آر والے آپ کے جو مزے کر رہے ہیں تو لازمی وکیل لوگ بھی تو نہیں چھوڑیں گے آپ کو۔ یہاں میں آپ کو کوشش کروں گا، میں ایک آسانی کے ساتھ آپ کو ایک چالان بنا کے دے بھی دوں گا اور سمجھا بھی دوں گا، ویڈیو بھی بناؤں گا کس طرح سے فل ہوگا اور کس طرح سے جمع ہوگا، تاکہ پھر ہم وکیلوں کی فیس آپ کو نہیں دینے پڑے، اپنے کام آپ خود کرو، تاکہ بیسیکلی جو چیزیں ہیں نا، یا آپ کی دکان پہ جو کام کر رہے ہیں جو اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ ان سے بھی کروا سکتے ہیں۔ تو آپ وہ لازمی نہیں ہے کہ ہر کام آپ وکیل سے کریں، کافی کام اب آپ کو خود کو بھی سیکھنا پڑے گا، اور آپ سیکھیں گے تو 2 روپے آپ کو بچیں گے، کیونکہ اب یہ ٹیکسز بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ یہ صرف ایف بی آر نہیں، اور بدماش معذرت کے ساتھ اور شریف ڈپارٹمنٹ والے آئے دن آپ لوگوں کے پاس آتے رہتے ہیں، یہ فلانا آ گیا، یہ وہ آ گیا، یہ فائر والا آ گیا، یہ بورڈ والا آ گیا، یہ پولیس والا آ گیا۔ تو روڈوں پہ کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ جو دکاندار جن کو فیس کریں، اسپیشلی جو کراچی میں کام کیا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑ کما لیتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہے، حالت اتنی اچھی نہیں ہے، خدا را ان کو پر رحم کرے۔